وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورفيقنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضح فلا يحضر مصلانا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب التکریم سامعین مکرم، گزشتہ دو جمعوں کی نشستوں میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، امتحانات میں انہیں مبتلا کیا، اور وہ امتحانات میں کامیاب رہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ کے عالم فرماتے ہیں ہم نے مبتلا کیا جناب ابراہیم علیہ السلام کو امتحانات میں، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے امتحانات کو مکمل کی۔ ان امتحانات میں سے ایک امتحان قربانی کا بھی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے پسر، اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک امتحان تھا، اور اس امتحان میں بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، پہلے نمبر پر رہے۔ اس واقعے کی پوری تفصیل انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو عید الاضحیٰ کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے آ جائے۔ تو قربانی کا یہ رواج اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان تھا، اور اس امتحان میں سیدنا ابراہیم بحیثیت پدر باپ کامیاب رہے، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام بحیثیت پسر بیٹے کامیاب رہے، اور اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا بحیثیت ماں کامیاب رہی ہیں۔ کہ شیطان نے جناب ابراہیم کو بھی بہکایا، جناب اسماعیل کو بھی بہکایا، اور اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو بھی بہکایا، لیکن تینوں جگہ میں شیطان ناکام رہا۔ جناب ابراہیم کامیاب، جناب اسماعیل کامیاب، اماں ہاجرہ کامیاب۔ یہ ادا، یہ سنت، یہ فریضہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے قربانی کا، کہ عالم اسلام، امت مسلمہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ان کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، اور مائی ہاجرہ سلام اللہ علیہا، یہ ان کی یادگار ہے جو آج تک امت مسلمہ اس فریضے کو، اس سنت کو ادا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ کلام مقدس میں واضح طور پر حکم دیا گیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا، قل آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین اس رب کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا پالنہار ہے، جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے، جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عزت دینے والا بھی وہ، ذلت دینے والا بھی وہ، رزق دینے والا بھی وہ، حیات دینے والا بھی وہ، ممات دینے والا، موت دینے والا بھی وہ۔ غرض ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے قبضہ قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ حکم الہی یہ ہے، نماز پڑھو تو اللہ کے لیے، قربانی کرو تو اللہ کے لیے، جیو تو اللہ کے لیے، مرو تو اللہ کے لیے۔ یہ انسانیت پر لازم ہے، عقیدہ بھی ہے، نظریہ بھی ہے، شان بھی ہے، ہمارا وتیرہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ ہمارا جینا بھی اس خالق کے لیے، ہمارا مرنا بھی اس خالق کے لیے، ہماری نمازیں بھی اس خالق کے لیے، ہماری قربانیاں بھی اسی خالق کے لیے ہیں۔ اللہ نے عرشوں سے یہ حکم امام الانبیاء کو دیا، اور امام الانبیاء نے اپنی امت کو بتلایا کہ نماز
روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صدقات، نوافل، اور اسی طرح قربانی، جینا اور مرنا، یہ تمام اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور جناب ابراہیم نے تمام چیزوں کو مکمل کیا، ان میں سے ایک قربانی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی اللہ کے راستے میں خون کو گرانا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، خون بہانا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ، میری پیاری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتی ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ اماں فرماتی ہیں کہ قربانی کے ایام 10 ذوالحج، 11 ذوالحج اور 12 ذوالحج، یہ 3 دن قربانی کے ہیں۔ ان 3 دنوں میں اللہ کو قربانی کے علاوہ کوئی عمل پسند نہیں۔ جس طرح حج کے ایام ہوں، حج کے علاوہ کوئی اور عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی اور عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نمازوں کے اوقات ہوں تو فریضہ نماز کی ادائیگی کے علاوہ کوئی اور عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ اس پر لازم اور فرض ہے، اب اس کے لیے عبادت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، اس کے علاوہ کوئی اور عمل اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ اسی طرح 10، 11، 12 ذوالحج جو 3 دن قربانیوں کے ہیں، اللہ کے نزدیک ان ایام میں قربانی کے علاوہ کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے۔ تو اللہ کو عمل ہی یہ محبوب ہے۔ اب اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ نصاب کے مالک ہیں، آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، تو آپ قربانی کریں، اس میں دیر نہ کریں۔ بعض لوگ مختلف بہانے ہیلوں سے کام لیتے ہیں کہ قربانی کیا ہے، مال کا ضائع کرنا ہے، پیسوں کا ضائع کرنا ہے۔ جو چیز اللہ کے نام پر کٹے یا اللہ کے نام پر خرچ ہو، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ہاں، غیر اللہ کے نام پر کٹے، غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو، غیر اللہ کے نام پر خرچ ہو، نذر و نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ہو، چڑھاوے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ہو، منت کسی اور کے نام پر ہو، یہ تمام چیزیں پھر ضائع ہیں، فضول ہیں، بیکار ہیں، خرچ ہو چکی ہیں۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اس مال پہ برکت ہے، نہ قبولیت ہے، نہ بڑھوتری ہے، نہ یہ مال ترقی کرے گا، نہ یہ مال انکریز ہوگا۔ کیوں؟ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ خرچ ہوا، کسی اور کے نام پہ کٹا۔ انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ آپ پر ہر وہ چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ ہو، کٹے یا خرچ ہو، وہ حلال نہیں، حرام کہلاتی ہے۔ تو قربانی اللہ کے نام پر کٹتی ہے۔ عرض کیا میں نے کہ جو اللہ کے نام پر کٹے گا، جو اللہ کے نام پر ذبح ہوگا، جو اللہ کے نام پر خرچ ہوگا، وہ کم نہیں ہوگا، وہ اور بڑھے گا۔ چنانچہ مشہور مثال ہے کہ حرام جانور ہے کتیا، اور دوسری طرف حلال جانور ہے بکری۔ دونوں کا سسٹم آپ دیکھیں کہ ایک کتیا جو ہے وہ سال میں کتنے بچوں کو جنم دیتی ہے، اور ایک حلال جانور بکری یا گائے یا بھینس یا اونٹنی یا بھیڑ، وہ سال میں کتنے بچوں کو جنم دیتی ہے؟ ایک کتیا 7 بچوں کو بھی جنم دیتی ہے، یہاں تک 9 بچوں کو بھی کتیا جنم دیتی ہے۔ اور دوسری طرف حلال جانوروں میں آپ دیکھیں 1 یا 2 یا 3، اس سے زیادہ مشکل، وہ اتنے بچوں کو سال میں جنم دیتی ہے۔ اب حلال جانوروں کو ایک طرف رکھیں،
حرام کو ایک طرف رکھیں، دونوں کا تناسب نکالیں، ریشو نکالیں، فیصد نکالیں، پرسنٹیج نکالیں کہ حرام جانوروں کی توالد اور تناسل کا سسٹم زیادہ ہے، وہاں ان کی اولاد زیادہ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، ان کے ہاں بچے زیادہ جنم لیتے ہیں، اور حلال جانوروں میں بچے جنم کم لیتے ہیں، بچے کم پیدا ہوتے ہیں، توالد اور تناسل کا سلسلہ کم ہے۔ لیکن آپ دنیا کا وزٹ کریں، حرام جانوروں کی منڈیاں آپ کو نہیں ملے گی، حرام جانوروں کی مارکیٹیں آپ کو نہیں ملیں گی، حرام جانوروں کے ریوڑ آپ کو نہیں ملیں گے، وہ اکا دکا چوک چوراہوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، کوسوں میں آپ کو نظر آئیں گے، جبکہ حلال جانوروں کی منڈیاں بھی آپ کو ملیں گی، ریوڑ بھی آپ کو ملیں گے، مارکیٹس بھی آپ کو ملیں گی۔ کیوں؟ وہ اللہ کے نام پہ نہیں کٹتا، اس لیے وہ بڑھتا نہیں ہے، اور یہ اللہ کے نام پہ کٹتے ہیں، اس لیے یہ بڑھتے ہیں، گھٹتے نہیں ہیں۔ یہی عالم ایک اور حیثیت سے آپ دیکھیں، آج پوری امت مسلمہ مظلوم ہے۔ کشمیر کو آپ دیکھیں، کتنے مسلمانوں کا خون بہہ چکا ہے اور اب بھی بہہ رہا ہے۔ افغانستان کو آپ دیکھیں، کتنے مسلمانوں کا خون بہہ چکا ہے۔ مصر کو آپ لے لیں، لبنان کو لے لیں، شام کو لے لیں، عراق کو لے لیں، یمن کو لے لیں، کئی ممالک میں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں ان کا خون تسلسل کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ کہیں کشمیر کی وادیوں میں، کہیں افغانستان کے پہاڑوں میں، کہیں برما میں، کہیں عراق میں، کہیں مصر میں، کہیں لبنان میں، کہیں شام میں، کہیں یمن میں، ہر جگہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، لیکن الحمدللہ مسلمان کم نہیں ہوا ہے۔ وہ اللہ کے نام پہ کٹ رہے ہیں تو اللہ ان کو بڑھا رہا ہے۔ اسی طرح حلال جانور اللہ کے نام پہ کٹتا ہے، وہ بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، اور حرام جانور اللہ کے نام پہ کٹتا نہیں تو وہ گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ اس لیے یہ فلسفہ رکھنا کہ جانور ضائع ہو جائیں گے، جانوروں کو کاٹیں گے یا ذبح کریں گے تو یہ سسٹم ختم ہو جانا چاہیے، قربانی نہیں، یہ ایسے ہی دھوکہ ہے اغیار کا امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے۔ پوری دنیا میں یہ مشاہدہ ہے کہ حلال جانور کبھی ختم نہیں ہوا۔ ایک حدیث مبارکہ تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ اللہ کو 3 دنوں میں 10، 11 اور 12 ذوالحج کو قربانی کے علاوہ کوئی عمل پسند نہیں۔ دوسری حدیث، حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان قربانی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اسے اس عمل پر کتنا اجر ملے گا؟ آقا فرماتے ہیں قربانی کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں، قربانی کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ کے حضور اس قربانی کرنے والے کو ایک نیکی ملتی ہے۔ اب آپ حساب لگائیں، ہمارے چھوٹا سا سر ہے، اس پہ کتنے بال ہیں؟ ہم کئی بندے مل کر بھی اپنے سر کے بالوں کو گن نہیں سکتے، ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، لاکھوں ہیں، اربوں ہیں، کھربوں ہیں، کروڑوں ہیں، کوئی حساب نہیں ہے، ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے، انکاؤنٹیبل ہیں۔ اسی طرح پھر قربانی کا جانور، اس کا پورا وجود ہے، اس کے وجود پر کتنے بال ہیں کوئی حساب نہیں لگا سکتا، نہ کوئی سائنسدان، نہ کوئی میتھس کا ٹیچر، نہ کوئی سائنٹیفک کی دنیا، کوئی اس کا حساب نہیں لگا سکتا۔ یہ اللہ کے حضور ہے، اللہ ہی اس کا حساب بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان قربانی کرتا ہے، اللہ کے حضور اس کے قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اسے نیکی ملتی۔ تیسری حدیث، آقا فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کا زیادہ خیال رکھو، انہیں کی کھلائی پھلائی اچھے طریقے سے کرو، انہیں اچھا خوب موٹا صحت مند تندرست کرو۔ کیوں؟
اس لیے کہ کل قیامت کے دن پل صراط پر یہ سواریاں کام آئیں گی۔ پل صراط پر جو مرنے کے بعد عالم برزخ قبر ہے، قبر کے بعد عالم محشر ہے، اللہ کے حضور جمع ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد عالم پل صراط ہے، پل صراط کے بعد عالم جنت، عالم جہنم ہے۔ اس پل صراط پر سفر ہر امت مسلمہ کے فرد نے کرنا ہے، ہر مسلمان نے کرنا ہے۔ اگر وہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کی زندگی شرع کے مطابق گزری ہے، قرآن و سنت کے مطابق گزری ہے، وہ شرع کا پابند رہے تو وہ بجلی کی چمک کی طرح پل صراط سے گزر جائے گا۔ اگر وہ ہماری طرح گناہگار ہے تو پل صراط سے کٹتے ہوئے نیچے سیدھا جہنم کے گڑھے میں گرے گا۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ تیسری حدیث امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اپنے جانوروں کو خوب موٹا کرو، ان کا خیال رکھو، ان کی کھلائی پلائی اچھے طریقے سے کرو، یہ کل قیامت کے دن پل صراط پہ آپ کی سواریاں بنیں گی۔ چوتھی حدیث قربانی کے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، جب انسان قربان گاہ اپنے جانور کو لے جاتا ہے، قربانی کرتا ہے، یہاں جانور لٹایا گیا، اللہ کا نام لیا، بسم اللہ اللہ اکبر، جانور کے حلقوم پر آپ نے چھری چلائی، اس جانور کے حلقوم سے نکلنے والے خون کے قطرے زمین پر بعد میں گریں گے، پہلے عرش الہی میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ زمین پر وہ خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، پہلے وہ اللہ کے حضور قبول ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے قربانی اخلاص نیت سے ہو، شرط یہ ہے قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہو، شرط یہ ہے قربانی سنت ابراہیم کو زندہ کرنے کے لیے ہو، شرط یہ ہے امام الانبیاء سرور کونین سرکار مدینہ رسالت مآب شافی محشر ساقی کوثر آمنہ کا لخت جگر عبداللہ کا در یتیم محبوب کبریا امام النبیین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین خاتم المعصومین شمس الضحیٰ بدر الدجا حضرات حسنین کے نانا جناب فاطمہ رقیہ زینب ام کلثوم کے ابا جناب ابو بکر عمر عثمان و حیدر طلحہ اور زبیر سعد معاذ معاویہ 1.25 اصحاب پیغمبر کے محبوب پیغمبر عبداللہ کے در یتیم آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اس صورت میں اگر قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہے تو اس کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرے گا، پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ 4 حدیثیں ہوگی۔ 5ویں حدیث آپ علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں من وجد ساعة فلم یضحی فلا یحضر مصلانا۔ 4 حدیثیں قربانی کی فضیلت پر ہیں، آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ 5ویں حدیث وعید پر ہے، آپ پر قربانی لازم واجب اور فرض ہے، آپ نے نہیں کی، اب کیا ہوگا؟ اللہ کے حضور جزا اور سزا تو ہے، ہر عمل کا حساب و کتاب تو ہے، ہر چیز کا بدلہ تو ہے۔ دنیا میں کسی نے آپ سے نہیں پوچھنا کہ جناب آپ نے قربانی کیوں نہیں کی، آپ پر لازم تھی، اللہ کے حضور تو پوچھو گی۔ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے من وجد ساعة فلم یضحی فلا یحضر مصلانا۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، آپ نے فرمایا من وجد ساعة، جس آدمی کے پاس حیثیت ہو، توفیق ہو، اللہ نے صلاحیت دی اور مال بھی ہو، صاحب نصاب ہو، اس پہ قربانی لازم ہے، قربانی واجب ہو چکی ہے۔ من وجد ساعة قربانی لازم، فلم یضحی، پھر وہ قربانی نہیں کرتا، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، یا پھر اس نے شریعت کے اس شق کو حیثیت نہیں دی، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اس انسان سے کہو فلا یحضر مصلانا، ہماری عید کی نمازوں میں نہ آئے۔ حالانکہ عید کی نماز برکت والی ہے،
جو عید پڑھنے آتا ہے یہاں سے لوٹتا ہے، اللہ عرشوں سے اعلان کرتے ہیں میں نے اس انسان کی یوں مغفرت کر دی ہے کہ یوم ولدت ہو امو، جیسے آج کے دن اس کی ماں نے اسے جنا ہو، کوئی گناہ نہیں کی۔ آقا کیا کہتے ہیں؟ من وجد ساعتا فلم یزحف فلا یحضر مصلانا، وسعت بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہے، قربانی لازم بھی ہے، پھر بھی نہیں کرتا، فلا یحضر مصلانا، ہماری عیدگاہوں کے قریب نہیں آنا۔ یہ ناراضگی ہے اللہ کے نبی۔ اب ہم دنیا والوں کو تو نہیں دیکھیں گے کہ دنیا والے کہیں گے یار قربانی کرے گا تو پیسے ضائع ہو جائیں گے، قربانی کرو گے تو تنگ دستی آ جائے گی، قربانی کرو گے تو رزق کے اسباب ختم ہو جائیں گے۔ جیسے دنیا والے کہتے ہیں جانور ذبح کرو گے تو جانور کم ہو جائیں گے۔ اب دیگر مذاہب والوں کے یہاں قربانی نہیں ہوتی، ہمارے پڑوس ملک والوں کے سامنے اگر آپ کہیں کہ ہم گائے ذبح کر رہے ہیں تو ان کو بڑی پریشانی ہوگی کہ جی گائے تو ہماری ماتا ہے، یہ تو ہماری بڑی ہے، یہ بڑی پیاری ہے، یہ ہماری فلاں 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 پتہ نہیں کیا کچھ دینے والی ہے۔ اگر ہم ان کے طرق پر چلیں، ان کا خیال رکھیں تو قربانی تو گئی، شرع کا حکم گیا نہیں، ہمیں حکم دیا گیا خون بہاؤ تو ہم نے بہانا ہے، اس میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہونا چاہیے ہمارا مال کم نہیں ہوگا اور بڑھے گا۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں مال کم نہیں ہوتا اور بڑھتا ہے، صدقہ کرتے ہیں مال کم نہیں ہوتا اور بڑھتا ہے، خیرات کرتے ہیں مال کم نہیں ہوتا اور بڑھتا ہے۔ یہ دھوکے ہوتے ہیں اغیار کے، شیاطین کے اور لبرل قوتوں کے کہ یہ نہیں کرے جی نقصان ہوگا۔ جب تک انسان اللہ اور اس کے رسول کے قوانین پر چلے گا، دنیا اور اقوام دنیا کی طرف نہیں جائے گا، لبرل قوتوں کی طرف نہیں جائے گا، بے دینوں اور لادین عناصر کی طرف نہیں جائے گا، وہ انسان کامیاب ہے، وہ کبھی زندگی میں ٹھوکر نہیں کھائے۔ اور جو ان کے نقش قدم پر چلا اس کی زندگی میں سکون نہیں، وہ پاگلوں کی طرح جیے گا، وہ زندگی گزارے گا لیکن سکون نہیں۔ تو عرض کر رہا تھا بہرحال یہ قربانی ہے۔ اب قربانی کا وجوب کس پر ہے؟ آسان سا ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، آج ذو الحج کی 2 تاریخ ہے۔ کتنی تاریخ ہے ذو الحج کی؟ بولے نا کتنی تاریخ ہے؟ 2 تاریخ ہے۔ اور عید کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ بقرعید، عید الاضحیٰ کون سی تاریخ کو ہوتی ہے؟ 10 ذو الحج کو، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آنے والا ہفتہ، ایک ہفتہ کل ہے اور ایک ہفتہ اگلا جمعے کے بعد جو آئے گا وہ 10 ذو الحج ہے، عید کا دن۔ 10 ذو الحج کو انشاءاللہ ہماری عید ہوگی۔ تو یہ عید ہے قربانی کی عید۔ عید الفطر ہے وہ الگ ہے، یہ عید الاضحیٰ یہ الگ ہے۔ تو قربانی واجب کس پر ہے؟ آسان سا مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، جس انسان کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہو یا اس کی قیمت موجود ہو یا اس کے برابر کا اسباب سامان سونے کی شکل میں کسی بھی شکل میں موجود ہو، اس پہ قربانی واجب ہے، اس کو قربانی کرنی ہے، نہیں کرے گا تو گناہ گار ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں، مزید تفصیل کی طرف نہیں جاتے ہیں، پھر لوگ نقطے نکالتے ہیں، ایک نکالا دوسرا نکالا، اپنے آپ کو بچانا ہے تو نکالنا ہے، ہم نے شرع کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو بچانا نہیں۔ 10-12 ہزار کوئی حیثیت نہیں رکھتے اللہ کے نام پہ قربان، بلکہ ہماری زندگیاں اللہ کے نام پہ قربان، ہماری نسلیں اللہ کے نام پہ قربان، ہماری جائیداد اور دولت اللہ کے نام پہ قربان۔ کیوں؟ دیا اسی نے ہے، اگر وہ چاہے تو اربوں خربوں کا مالک کرے، وہ نہ چاہے تو ایک ایک ذرے کو ہم ترستے رہ جائیں، ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر۔ تو 52.5 تولہ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ اتنا ذہن میں رکھنا، 45,000 روپے۔ کتنے؟ 45,000 روپے۔ ایک آدمی یا عورت عاقل بالغ ہو، آزاد ہو، مجنون نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، بچہ نہ ہو، مسافر نہ ہو، مقیم ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، مرد ہو یا عورت، 45,000 روپے سونا یا چاندی کی شکل میں یا زائد برتن جو استعمال نہیں ہوتے گھروں میں، فرنیچر وغیرہ جو استعمال نہیں ہے، یا پلاٹ وغیرہ جو قابل استعمال نہیں ہے، گاڑیاں ہیں قابل استعمال، ایکس وائی زیڈ جو بھی چیزیں، 45,000 کا نصاب یاد رکھ لیں، جس کے پاس بھی اس پہ قربانی لازم وہ کرے گا۔ یہاں تک کہ اب آسان سی بات، ہماری خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے، آج کل 1 تولے سونے کی قیمت بھی 90-95 ہزار ہے۔ کتنا ہے؟ 90-95 لاکھ تو ہے۔ اگر ایک عورت کے پاس آدھا تولہ سونا ہے، کتنا؟ اب سارے پھنسو گے، اب کیا ہوگا؟ سب پھنسیں گے۔ آدھا تولہ سونا ہے،
یہ الگ بات ہے، کسی نے کرنا ہے کسی نے نہیں کرنا، کسی نے کرنا ہے کسی نے نہیں کرنا. انسان لاکھ کوشش کرتا ہے بچاؤں بچاؤں بچاؤں. کتنی کوشش کی آپ نے، 1 لاکھ بناؤ، 2 بناؤ، 3 4 5 10 15 20. کل کو میرا یہ چھوٹا بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے، سوچ پہلے ہوتی ہے یہ جوان ہوگا، بڑا ہوگا، پڑھائی کرے گا، تربیت پائے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، مسجد کا مولوی بنے گا، قاری بنے گا، فلاں فلاں اس کے خرچے وہ بچا کے رکھا. یہاں جو شرع کا حکم ہے اسے ہم نہیں دیکھتے ہیں. تو میں کر رہا ہوں، اگر ایک عورت کے پاس آدھا تولہ سونا ہے، 45,000 کا ہوگا نہیں ہوگا؟ بولیں ہوگا نہیں ہوگا؟ ہے نا. اور اس کے پاس جیب میں 100 200 500 1000 روپے بھی موجود ہیں. اب ان پیسوں کو لے لیں، آدھا تولہ سونے کو لے لیں، 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہو چکا ہے، قربانی واجب ہو چکا ہے. نہیں کرے گی تو گناہ گار ہے. اب اگلی بات، یا چلو قربانی تو لازم ہوگی، کرنی ہے، پیسے نہیں ہیں. کیا نہیں ہے؟ پیسے نہیں ہیں. آج کل رونا دھونا تو یہی ہے، آج کل رونا دھونا تو یہی ہے. اللہ نے ہمیں ان سے محفوظ رکھا ہوا ہے. آج کل رونا دھونا یہی ہے کہ پیسے نہیں، اب کیا کریں؟ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ پیسے نہیں ہے ادھار لیں. کوئی ادھار نہیں دیتا، اپنا سونا بیچیں، قربانی کرنی ہے، قربانی کرنی ہے. نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی. بہرحال یہ ایک مسئلہ رکھ لیں کہ قربانی کا یہ وجوب ہے. ہر اس شخص نے قربانی کرنی ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کا نصاب موجود ہے. اور میں نے آسان بتایا 45,000 روپے، یہ ایک نصاب ذہن میں رکھ لیں. مسئلہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. اب جس کی جو حیثیت ہے خود کا دیکھیں، اپنی اہلیہ گھر والی کا دیکھیں، اور آپ کے جو جوان بچے ہیں نابالغ نہیں ان کا دیکھیں. اگر ان کی ملکیت میں پڑا ہوا ہے تو قربانی واجب ہو چکی ہے، قربانی کرنی ہے. اگلا مسئلہ، ذوالحج کا مہینہ ہے. جن حضرات کی قربانی ہے، آج ذوالحج کی 2 تاریخ ہے. سنت مستحب یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے جسم کے فاضل بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹیں، یہ مستحب ہے 10 ذوالحج تک. دوسرا ذوالحج کا اہم عنوان یہ ہے کہ ذوالحج کی پہلی تاریخ آج دوسری، 1 ذوالحج سے لے کر 9 ذوالحج تک روزے رکھنا مستحب ہے. ایک روزے کا ثواب سال بھر کے روزوں کا ثواب. اب بہت سے لوگ نہیں بھی رکھتے ہیں، اکثر خواتین رکھ لیتی ہیں یا بزرگ رکھتے ہیں. آخری ایک چیز، آنے والا جمعہ 9 ذوالحج کا ہے، اور 9 ذوالحج کا دن ہوتا ہے عرفہ کا دن، یوم عرفہ. جب حاجی حضرات عرفات کے میدان میں بیٹھے ہوتے ہیں، احرام پہنا ہوا ہے اور کھلا میدان ہے. مکہ مکرمہ وہ سرزمین ہے جہاں سب سے زیادہ گرمی پڑتی ہے، جہاں اللہ کا جلال برستا ہے. اور مدینہ وہ ہے جہاں آمنہ کا لال موجود ہے. آج بھی روزہ اطہر میں جناب ابو بکر و عمر کے پڑوس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. وہاں جمال ہے اور مکہ میں جلال برستا ہے. گرمی ہوتی ہے، شدید گرمی ہوتی ہے. تو عرفات کا میدان 35 40 50 لاکھ حاجی بیٹھ کر پورا دن عرفات کے میدان میں گزارتے ہیں. سخت تپتی دھوپ میں اللہ کے حضور مناجات گڑ گڑاتے ہیں، عجز و ایاز کرتے ہیں، عجز و ناز کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. تو وہاں ان کا روزہ ہوتا ہے، ہم نے یہاں روزہ رکھ کر ان سے مشابہت کرنی ہوتی ہے. اگر حاجی حج سے ہیں تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارا عقیدے کا رشتہ، ہمارا نظریے کا رشتہ، ہمارے مکتبہ فکر کا رشتہ ہے. پوری دنیا کی امت مسلمہ عرفات کے میدان میں جمع ہیں، ان کا وہاں روزہ، ہمارا 9 ذوالحج کو یہاں روزہ، یہ ہماری ان سے مشابہت ہوتی ہے. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے 9 ذوالحج کا روزہ رکھا اس کی مثال ایسی ہے جس نے 2 سال تسلسل کے ساتھ روزے رکھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 10 11 12 3 تاریخیں ذوالحج کی جو قربانی کے ہیں، ان میں روزہ رکھنا حرام ہے، اس میں روزہ نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. الا یہ کہ جن کی قربانی ہوتی ہے وہ جب تک قربانی نہ ہو جائے تب تک وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے. وہ مختصر سا روزہ ہوتا ہے، وہ مسنون ہے. باقی پورا دن کا روزہ، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا روزہ، یہ عشرہ ذوالحج کے شروع کے 9 دن ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر 9 ذوالحج کا روزہ زیادہ جو ہے وہ اولا ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے. یہ عشرہ ذوالحج. تیسرے نمبر پہ تکبیرات تشریق. تکبیرات تشریق تو یاد ہوں گی، ہر سال پڑھتے ہیں آپ لوگ، یاد ہے نا؟ بولیں تو صحیح، یاد ہے؟ چلے سب مل کے ایک آواز سے پڑھیں تو صحیح، اللہ کی بڑائی ہے. پڑھیں پڑھیں، ایک آواز سے پڑھیں. میں نہیں پڑھوں گا، آپ پڑھیں گے. پڑھیں. کم آواز آ رہی ہے، مزہ نہیں آ رہا نا. اللہ کا نام بلند کرنا ہے، اور یہ ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے ہر فرض نماز کے بعد. کب سے؟ 9 ذوالحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر کی نماز تک تکبیرات تشریق
مرد حضرات بلند آواز سے، یعنی زیادہ بلند بھی نہیں، درمیانی آواز سے پڑھنا ان پر واجب ہے، اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب پڑھیں تکبیرات تشریق کون سی ہوتی؟ چلے میرے ساتھ پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یاد ہو جائے گا؟ نہیں یاد ہو، کتابیں یا دفتر میں پڑھی ہیں یا اساتذہ سے لکھوا لیں، یہ واجب ہے ہر مسلمان مرد عاقل بالغ پر، اور خواتین پر۔ آپ گھروں میں ہیں، خواتین آپ کی ماتحت ہیں، ان تک پہنچانا آپ کا ذمہ لازم ہے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا